بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا سبق خواب کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ وہ باتیں جو انسان نیند کی حالت میں دیکھتا ہے اسے خواب کہتے ہیں۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو محض خیالی اور نفسانی خواب ہوتا ہے۔ دن بھر انسان کے دل و دماغ اور ذہن پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں اور جو باتیں انسان سوچتا رہتا ہے وہ سب خواب میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں نمودار ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص پر کسی بات کی فکر سوار ہے یا وہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور اسی کا خیال دل میں جمائے ہوئے ہے تو خواب بھی اسی سے متعلق دکھائی دیتا ہے۔ ایسے خوابوں کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے اور نہ تعبیر، اس لیے ایسے خوابوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا شیطانی خواب ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے اثرات سے نظر آتا ہے۔ اس صورت میں عموماً ڈراؤنے اور گندے خواب نظر آتے ہیں۔ انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ خواب انسان کے لیے نہ نقصان دہ ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت اور تعبیر ہوتی ہے۔ تیسرا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو بشارت اور بہتری کو ظاہر کرتا ہے یا آئندہ پیش آنے والے حادثہ سے خبردار کرتا ہے۔ اسے رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب کہتے ہیں۔ ان خوابوں میں واقع ہونے والی باتوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں اور یہی اشارے تعبیر کی بنیاد بنتے ہیں۔ کبھی یہ اشارے اتنے غیر واضح ہوتے ہیں کہ اس کو صرف اللہ والے اور تعبیر کے ماہرین ہی سمجھ پاتے ہیں، اور کبھی اتنے واضح ہوتے ہیں کہ عام انسان کا ذہن بھی اس کی مراد کو پا لیتا ہے۔ جیسا کہ بادل کو دیکھ کر بارش کے وجود کی طرف ذہن خود بخود چلا جاتا ہے، ذہن خود بخود چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب جس سے وہ انسان کو غمزدہ کرتا ہے۔ دوسرا انسان بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچتا رہتا ہے نیند کی حالت میں اسے دیکھتا ہے۔ اور تیسرا نیک خواب جو نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ محترم سامعین کرام، جب کوئی اچھا یا معنی خیز خواب دکھائی دے تو حدیث میں ہے کہ اسے ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ ایسے شخص سے بیان کرے جو عقل مند، سمجھدار اور تعبیر کا جاننے والا ہو یا ہمدرد اور مخلص دوست ہو، اس لیے کہ ناسمجھ کو بتانے میں نقصان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے اور خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بڑے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ خواب کی تعبیر میں وقت اور آدمی کی حالت سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے خواب میں گلے میں توق دیکھنا برا ہے اور پیر میں بیڑی دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن پیر میں بیڑی دیندار شریعت کا پابند آدمی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اگر کوئی بیمار، مسافر، قیدی یا کوئی مصیبت زدہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جس حالت میں ہے اسی حالت پر قائم رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ فام بکھرے بال والی عورت مدینہ سے نکل کر مہیعہ یعنی جحفہ میں جا کر اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ مدینہ کی وبا وہاں سے نکل کر جحفہ کو چلی گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے خواب میں اسی کے ساتھ شیطان تماشا کرے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ دوستو، ہر خواب تعبیر کے قابل نہیں ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسے اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے خیر مانگنا چاہیے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ عموماً جو خواب صحت و تندرستی اور ذہنی اطمینان کی صورت میں دیکھے جاتے ہیں وہ اکثر سچے ہوتے ہیں، اور خاص کر رات کے آخری حصے میں جب انسان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور دل و دماغ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے یعنی سحر کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بات کا جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب اتنا صحیح ہوگا۔ یہاں ایک بات خاص طور پر یاد رہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور شرعی دلیل نہیں ہے۔ خواب کی بنیاد پر نہ شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی طریقہ کار کے بارے میں صحیح اور غلط کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کسی کام کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار صرف اور صرف شریعت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔
آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو عام کرنے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔